یہ فوریکس ٹریڈنگ ہے کیا؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاریکس جو ہے یہ فارن ایکسچینج کا مخفف ہے جی، اس کو فاریکس مارکیٹ اور فاریکس ٹریڈ بھی کہتے ہیں اور ایف ایکس مارکیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس مارکیٹ میں کرنسی کی خرید و فروخت تو ایک عمومی چیز ہے، اس کے علاوہ دوسری اجناس کی خرید و فروخت بھی پہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو حیوانات ہے، جانور ہے، ان کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو ایک بہت جامع قسم کی مارکیٹ ہے۔ اس مارکیٹ کی خصوصیت ہے کہ یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص ملک کی اتھارٹی میں چل رہا ہو یا خاص کمپنی کی نگرانی میں چل رہا ہو۔ یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور اس سے ایک مارکیٹ کی شکل وجود میں آتی ہے۔ تو ایک فزیکل مارکیٹ نہیں ہے کہ ایک جگہ دکانیں ہوں، لوگ جمع ہوں، صحیح، بلکہ ایک ورچوئل مارکیٹ ہے اور آن لائن نیٹ ورکنگ سسٹم ہی کا ایک دوسرا نام ہے، اور یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا کی۔ اس کا جو حجم ہے وہ کسی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی مارکیٹ سے بھی بڑی حجم ہے اس کا، صحیح، یعنی روزانہ کے حساب سے 5 سے 6 ٹریلین ڈالر کی خرید و فروخت اس پہ ہوتی ہے۔ تو اتنی بڑی مارکیٹ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس مارکیٹ کا جو بنیادی کام ہے وہ کرنسی کے ایکسچینج اور کرنسی کی خرید و فروخت کا کام ہے، جو لوگ اس پہ خریدتے بیچتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس سے واقف ہونا ضروری ہے کہ کرنسی ہے کیا اور اس کی تجارت وہاں جو ہوتی ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کیا استعمال کیا جاتا ہے۔ کرنسی کا نام جہاں بھی آپ نے دیکھا ہے تو وہ عموماً 3 یا 4 حروف میں ہوتا ہے، جیسے کہ USD ہے، PKR ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں پہلے جو 2 حرف ہوتے ہیں وہ ملک کے نام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور جو تیسرا حرف ہوتا ہے وہ کرنسی کے نام کا مخفف ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو فاریکس پر جو کرنسیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو کرنسی ہمیشہ جوڑیوں کے شکل میں، پیئرز کے شکل میں وہاں دی ہوئی ہوتی ہے اور کراسز کی شکل میں ہوتی ہے، اور جو بھی پیئر بنتا ہے تو وہ ایک اکائی ہوتی ہے جس میں دونوں چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں مبیع کیا ہے، اس میں ثمن کیا ہے، یعنی کون سی چیز خریدی جائے گی، کون سی چیز بیچی جائے گی۔ صحیح۔ تو اس میں جیسے کہ یورو ڈالر کا ایک پیر ہے، تو اس میں یہ اصول ہے کہ پہلی کرنسی اس کو بیس کرنسی کہا جاتا ہے تو وہ مبیع ہوتی ہے، اور جو دوسری کرنسی اس کو کوٹ کرنسی کہتے ہیں۔ کوٹ کا مطلب خریداری کے حوالے کے طور پر گویا کہ وہ استعمال ہوتی ہے، صحیح ہے۔ تو وہ دوسری کرنسی تو وہ ثمن اور پرائس ہوتی ہے۔ تو اگر یورو ڈالر کی قیمت ہے 1.666 مثلاً، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 یورو خریدنا ہے تو آپ کو اتنے ڈالر دینے پڑیں گے۔ جی، تو یہ جوڑیوں کے شکل میں ہوتے، اور تقریباً 100 کرنسیاں اس مارکیٹ میں شامل ہے، اس کے کاروبار ہوتی ہے۔ اس میں کچھ زیادہ کاروباری کرنسیاں ہے، جیسے کہ سب سے زیادہ US ڈالر ہے، اور پھر نسبتاً اس طرح رفتہ رفتہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو جو کم مشہور کرنسیاں ہے اس میں نفع نقصان کا ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے، جو مشہور ہے اس میں کم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے۔ تو کرنسی کی قیمت میں جو فرق آتا ہے، جو نفع کمانے کا طریقہ، اس میں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آگے ہمارے بہت سارے مسائل اس پہ موقوف ہیں۔ بالکل۔ تو یہاں ایک اصطلاح ہے اسپریڈ کی اصطلاح۔ وہ یہ ہے کہ جو قیمت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور اس کو آگے بیچتے ہیں تو آپ کی 2 قیمتیں ہوتی ہیں، ایک قیمت خرید اور ایک قیمت فروخت۔ بالکل۔ یہ آپ کے پاس اگر ایک چیز ہے تو اس کی 2 قیمتیں آپ واضح کر سکتے ہیں، کہ آپ کہے کہ اگر آپ نے یہ چیز مجھ سے لینی ہے تو آپ کو اتنے پیسے دینے ہوں گے، اور اگر میں نے یہ چیز آپ سے لینی ہے تو مجھے اتنے پیسے دینے ہوں گے۔ تو یہاں پرائس کی 2 قسمیں بنتی ہے، بڈ پرائس اور آسک پرائس۔ تو جو کرنسی کا تاجر ہے وہ آسک پرائس اس کو کہے گا کہ جس پہ اس نے آپ سے خریدنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ نے اس کو کرنسی بیچنی ہے اور اس نے ایک قیمت آپ کو دینی ہے تو اس کی طرف سے جو قیمت آپ کو ملے گی وہ آسک پرائس ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر اس کا عکس ہو رہا ہے کہ آپ بیچنے والے ہیں اور وہ خریدار ہے اور وہ آپ کو قیمت دے رہا ہے، تو آپ جب کوئی چیز بیچیں گے اور وہ آپ کو اس کے عوض میں کوئی قیمت دے گا تو وہ بیڈ پرائس ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیڈ پرائس جو ہے یہ قیمتی فروخت ہے، اور آسک پرائس جو ہے یہ قیمتی خرید ہے۔
اور کرنسی کی جو ویلیو ہے اور اس کی جو اسٹرانگنیس ہے وہ اسی سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کی آسک پرائس کتنی ہائی ہے یا کتنا لو ہے، تو اس کی کمزوری اور قوت کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے. صحیح. اب ان دو قیمتوں کے بیچ میں جو فرق ہوگا تو اس کو اسپریڈ کہا جاتا ہے، اور وہی اصل میں نفع کا اشاریہ ہوتا ہے فاریکس مارکیٹ میں. صحیح. مطلب آپ نے اگر ڈالر خریدا ہے اور اس کے آخری جو دو ہندسے ہے اشاریہ کے وہ مثلاً 50 ہے، اور آپ جب بیچ رہے ہیں تو ہندسے 50 سے بدل کر 52 ہو گئے ہیں، یعنی 2 پوائنٹس کا فرق آیا ہے، تو گویا کہ یہ 2 پوائنٹ جو ہے یہ اسپریڈ ہے اور یہ نفع کا ریشو ہے. تو یہ آپ کے لیے نفع ہے اور دوسرے کے لیے نقصان ہے. ظاہر ہے ایک فریق کا نفع دوسرے کا نقصان. بالکل. اب یہ آخری جو 2 پوائنٹس ہے اس کو پپ کہا جاتا ہے، یعنی پرائس ان پرسنٹیج. تو اس پپ کے کم و بیش ہونے سے نفع کا کم و بیش ہونا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو یہ تو کرنسی کے حوالے سے ایک مختصر سا بیک گراؤنڈ ہے اس کا. دوسری اس میں ایک اہم اصطلاح ہے لیوریج کا. اصل میں سٹاک میں فاریکس ایکسچینج میں جب آپ جاتے ہیں تو اس میں جو سودے ہوتے ہیں، جو چیز آپ خریدتے ہیں تو وہ لاٹ کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر لاٹ جو ہے اس کا ایک سٹینڈرڈ اماؤنٹ ہے کہ یہ 1 لاکھ کے برابر ہوتا ہے، یعنی جو بیس کرنسی آپ کی ہوگی تو اس کا 1 لاکھ جو ہے وہ 1 لاٹ ہے. پھر لاٹ سے نیچے بھی 2-3 درجات ہے، ایک منی لاٹ ہے، ایک مائکرو لاٹ ہے، ایک نینو لاٹ ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے پاس عام جو خریدار ہے تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اتنی بڑی بڑی چیزیں وہ ایک وقت خرید سکے کہ 1 لاکھ ڈالر کو وہ خرید سکے. اگر کسی پاکستانی نے 1 لاکھ ڈالر خریدنے ہیں تو اس کو کتنے کروڑ چاہیے. تو ظاہر ہے وہ ہوتے نہیں ہے. تو ایسے میں پھر بروکر کا جو کردار ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اسی میں ایک اصطلاح وجود میں آتی ہے جس کو مارجن اور لیوریج کہا جاتا ہے، کہ کچھ پیسے آپ ملاتے ہیں اور کچھ پیسے بلکہ زیادہ حصہ جو ہے وہ بروکر کی طرف سے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو آپ دیتے ہیں اس کو مارجن کہتے ہیں، جو بروکر کی طرف سے ملایا جاتا ہے آپ کو دیا جاتا ہے تو وہ لیوریج ہوتا ہے. تو اس لیوریج کے مقدار مطلب 10-20 سے لے کر 500 کی حد تک بھی ہوتا ہے، کہ آپ کی طرف سے اگر ایک حصہ ہے تو بروکر کی طرف سے 500 حصے اس میں شامل ہوں گے. تو اس طریقے سے ایک بڑی رقم گویا کہ آپ کو مل جاتی ہے، جس سے آپ یہ کیپیبل ہو جاتے ہیں کہ آگے بڑی بڑی چیزیں آپ خرید لیں. لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ اگر اس چیز میں فائدہ ہوا تو اچھی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بڑی چیز کا نقصان بھی بڑا ہی ہوتا ہے، اور وہ نقصان سارا آپ نے ہی برداشت کرنا ہوتا ہے. بروکر تو اس میں پارٹنر نہیں ہوتا، وہ تو اپنی رقم آپ سے لے لے گا اور ایک خاص فیس لے گا. تو اس کا نفع بھی ہوتا ہے لیکن نقصان بھی ہوتا ہے. تو لیوریج کے ایک اصطلاح اس صورت میں ہے. باقی اس حوالے سے جو شرعی احکام ہے تو انشاءاللہ اس پہ آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا کہ اس مارکیٹ میں کس طرح کام ہوتا ہے.